مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، سب کو ہٹاتے جائیں گے، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اس دنیا میں رہ کے مصطفیٰ سے اتنی محبت کر لے کہ کل تو قبر میں اعلیٰ حضرت کی زبانی جب نبی آئیں گے تو تو کہے گا سرور کہو کہ مالک و مولا، کہوں تجھے یا رسول اللہ باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے۔ نعرہ تکبیر! بھائی کم سے محبت کے ساتھ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس آپ جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کو صحت یابی نہیں ملتی ہے تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ 40 دن فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کرو۔ کس کے ساتھ؟ پابندی کے ساتھ۔ نماز تو پابندی سے پڑھنا ہی چاہیے، لیکن 40 دن متواتر، ایک دن بھی بلا ناغہ آپ 40 دن فجر کی نماز پڑھیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب فجر کی آدان ہو جائے تو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے بیچ اتنا سا وقت ہونا چاہیے کہ آپ ماں بسم اللہ 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ سکو۔ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ معلوم ہے یہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولضالین تک۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض کے بیچ اتنا سا وقت ہونا چاہیے کہ تم 40 مرتبہ ماں بسم اللہ سورہ فاتحہ پڑھ سکو۔ میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ یہ عمل کر کے دیکھ، یہ وظیفہ کر۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ 40 دن مکمل نہیں ہوگا اس سے پہلے اللہ سورہ فاتحہ کے صدقے تم کو بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ تجھے شفا عطا کر دے۔ کیا بات ہے! کریں انشاءاللہ۔ اگر کوئی گھر میں بیمار ہے وہ کریں۔ اور آج میری ماں بہنوں کا حال لے لیں، میری ماں بہنیں گھر میں بھی رہتی ہے کہ نہیں ہے، نماز چھوڑ دیتی ہے۔ میری ماں بہنیں اپنے شوہر پر کم سے کم تم تھوڑا سا رحم۔ آج ہمارے نوجوانوں کو نشہ چڑھ گیا ہے، مجھے 40-45 ہزار روپے کا ناطخہ چاہیے، مجھے 60 ہزار روپے کا خطیب چاہیے۔ ارے تو پیسے کو فضول کیوں خرچ کرتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا آپ نہ منگاؤ، لیکن جیسا یعنی آپ کم سے کم اس بات کا تو دھیان رکھیں کہ ہم رات جا کر کے 5-5 10-10 روپے چندہ کرتے ہیں، اور چندہ کرنے کے بعد جب 60 ہزار کا ایک شاعر ہم بلائیں گے تو 1 ہفتے کا چندہ تو اسی کے پیچھے لگ جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا لوگ منگاؤ، آپ اپنے علاقے کے شورا، اپنے علاقے کے خطبہ، ہاں باہر والے کو منگائیں، آپ 50 اور 60 ہزار والے کو نہیں، جو 15 اور 20 میں آ جائے آپ اس کو منگا لیں۔ ہاں حق ہے اگر کوئی آتا ہے باہر سے، اگر 8-10 ہزار روپے اس کا ٹکٹ میں لگتا ہے تو یہ حق ہے کہ 20 ہزار آپ اسے دیں۔ 20 سے زیادہ والے کو آپ نہ منگائیں، ڈیمانڈیڈ کو آپ نہ منگائیں۔ آپ اپنے مسجد کے امام کو راضی کر لے، قسم خدا کی تمہاری سوسائٹی سدھر جائے گی، تمہارے گاؤں میں برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہاں بیچارہ امام 1-1 روپے کے لیے تڑپتا ہے۔ ہم ایک جگہ گئے کچھ دن پہلے تقریر کرنے کے لیے، ایک نوجوان آیا میرے سامنے، آنے کے بعد اللہ اکبر اس طریقے کی بات کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے ہم فلانا شاعر کو بلائیں گے، ہم پورا نذرانہ دے دیں گے، لیکن گاؤں والے نے کہا حضرت مہینے کا ہم لوگ 200 روپے امام صاحب کے لیے پورے گاؤں میں ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے گھر کہ 200 روپے مہینے دینا ہے، لیکن حضرت آج 8 مہینے ہو گئے اس نوجوان نے 1 روپے تک نہیں دیا۔ ارے جو امام تیرے گھر میں آ کے فاتحہ پڑھے، تیرا باپ انتقال کر جائے تو قبر میں جا کے فاتحہ پڑھے، 40 دن تیرے گھر میں آ کر کے فاتحہ پڑھے، بیٹے کا ختنہ ہو تو فاتحہ امام صاحب پڑھے، گائے آپ ذبح کرے عقیقے کا تو امام صاحب ذبح کرے، اور تیرے گھر میں نہ تجھ کو وہ پہچانتا ہے بکلول، ارے دیوانہ نہ تجھے وہ کبھی جانتا تھا، بس فون کے ذریعے فون پے میں پہلا پورا پیسہ منگا لے گا، آئے گا 1-2 نام پڑے گا چلا جائے گا، صبح فون کرے گا تو بولے گا کون ہے تو، ہم تجھے پہچانتے نہیں ہے۔ ارے 200 روپے امام کو دے، قسم خدا کی جب بھی تو امام کو پکارے گا امام تیرے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑا ہو جائے گا۔
اللہ اکبر غلط روی سے منادل کا بہت بڑھتا ہے. مسلمانوں روی سے کارواں بدل ڈالو. میں عرض یہ کر رہا تھا صاحب ایک جنازہ لے کر کے گئے. اب آپ جنازہ پڑھنے لگے. جنازے کی نماز ہو گئی صاحب. اللہ اکبر اگر آپ سے پوچھا جائے جنازے کی نماز آپ نے پڑھا, وہ کہتا ہاں ہم نے تو جنازے کی نماز پڑھ لی. اب اگر آپ سے ہم پوچھیں جنازے کی نماز پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہے, آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے. سنو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے. جب کوئی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور اس میت کی قبر پہ مٹی ڈالتا ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک بار لہا کے کہہ دو یا رسول اللہ, لہا کے کہہ دیں یا حبیب اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے اور اس میت کی قبر پہ آپ مٹی ڈالتے ہیں, پھر آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا, یہ علاقے کا رواج ہے, دستور ہے, ہم نے جنازے کی نماز بھی پڑھ لی اور ہم نے اس کی قبر پہ مٹی ڈالی, ہم نے رشتہ داری ہم نے نبھا دیا. ہماری آپ کی یہ سوچ ہے نا صاحب. لیکن سیدہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان تو سنو. آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب کوئی زندہ انسان کسی میت کی جنازے کی نماز پڑھتا ہے اور اس کی قبر پہ مٹی ڈالتا ہے تو یا رسول اللہ جنازے کی نماز اور قبر پہ مٹی ڈالنے کی وجہ سے اس زندہ انسان کو فائدہ کیا ہے. اللہ کے نبی کا جواب سنو, آقا کریم کا جواب سنو. وہ آقا جو دنیا میں آتے ہی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, 63 سالہ زندگی میں اپنی گناہگار امت کے لیے دعا کر رہے ہیں, دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں. مصطفیٰ قبر میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. کل جب میدان محشر قائم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا, نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا, نہ ماں بیٹی کا کام آئے گی, نہ دوست کا کام آئے گا, نہ بھائی کا کام آئے گا. وہاں پر بھی اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے والے مصطفیٰ کام آئیں گے. مصطفیٰ کہیں گے میری نیکی لے, تو جنت کی وادی میں چلا جا. نبی میدان محشر میں بھی اپنی گناہگار امت کے بارے میں یہ سوچتے رہیں گے. جب تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں, پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے یا رسول اللہ, آپ روتے جائیں گے, سب کو ہٹاتے جائیں گے. اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اس دنیا میں رہ کے مصطفیٰ سے اتنی محبت کر لے کہ کل تو قبر میں اعلیٰ حضرت کی زبانی جب نبی آئیں گے تو تو کہے گا سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ, باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے. نعرہ تکبیر. بھائی کم سے محبت کے ساتھ